السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کس طرح ہوئی، یہ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ سرکار کی سب سے پہلی شادی کس انداز میں ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی پیارا ایمان افروز واقعہ سننے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اہل قریش میں ایک بڑا ہی امیر و کبیر شخص تھے، ان کی ایک لڑکی تھی جس لڑکی کا نام ختیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین، عالی دماغ اور صورت و سیرت، عفت و عصمت کے لحاظ سے مکے بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ حضرت ختیجہ کے باپ کچھ مال و دولت چھوڑ کر کے انتقال کر چکے تھے اور یہ بھی جوانی کے عالم میں بیوہ ہو چکی تھی، سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے اور کوئی آپ کا اصل وارث نہ تھا۔ لیکن حضرت ختیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے کام کرنے لگے اور جب آپ نے حضرت ختیجہ کے کاروبار میں کام کرنا شروع کیا تو حضرت ختیجہ کے کاروبار میں چند ہی دنوں میں بہت زیادہ ترقی ہوئی اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ چکا، برکت بہت زیادہ ہوئی۔ اس بات کا حضرت ختیجہ کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ ایک دن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی، دھوپ کا وقت تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو حضرت ختیجہ نے دیکھا کہ آقا کریم کے سر پر بادل کا سایہ ہے اور جیسے جیسے حضور آگے بڑھتے ہیں اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ حضرت ختیجہ کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا اور آقا کریم کی عزت و توقیر ان کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی، میرے قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خاص غلام میسرہ تھا جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ کو بلا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تاکید کر دی کہ اس سال قافلے کے ساتھ یہ بھی جائیں گے، یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دے ان کے مشورے پر عمل کرنا اور سفر میں ان کی ذات سے جو کچھ واقعات گزرے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی ہدایت سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ چند روز بعد یہ قافلہ مکے سے شام کی طرف روانہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منزل طے کر کے جب اس قافلے نے ایک عیسائی پادری نستورہ نامی کے گرجے کے پاس منزل کی تو آقا کریم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور کے سر پر چھا گیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلے کے ساتھ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہیں۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلے ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہان کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزمان معلوم ہوتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک یہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرماتے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ یعنی کہ پادری نے تو یہ کہا کہ یہ محمد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔
علاوہ اس واقعے کے اور بھی کئی ایسے ہی واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا۔ آقا کریم کی برکت سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تمام سامان اس سال دوگنے چوگنے داموں پر بک گیا اور سارے قافلے والوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ سب لوگ خوشی خوشی مکہ شریف کی طرف واپس چل دیے۔ ان بابرکت واقعات سے قافلے والوں کے دلوں میں آقا کریم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسر اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادائے مبارک اور پیش آنے والے واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکے کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ آقا کریم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ ختیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت ختیجہ کے محل کے قریب تشریف لائے، اتفاقاً اس وقت ختیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھی، جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند سا چہرہ دکھائی دیا اور آپ دیکھ رہی تھی کہ سایہ آپ کے سر کے بادل آپ کے سر پر سایہ کر رہا ہے۔ آقا کریم جب تشریف لائے اور مال کے چوگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی، حضرت ختیجہ کے دل میں حضور کی برکتوں، سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلے والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی مالکہ سے سفر کے سارے حالات اور آقا کریم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت ختیجہ کو پختہ یقین ہو گیا کہ آقا کریم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہیں جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضرت ختیجہ خاموش رہی، پھر ایک روز آقا کریم کو پیغام نکاح دے دیا۔ آقا کریم نے نہایت حیا و شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ختیجہ نے ابو طالب کے پاس تحفہ و تحائف دے کر آقا کریم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگرچہ ابو طالب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت ختیجہ کی عمر شریف زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پیغام کو آپ واپس بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنی بیوی کے مشورے سے پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤسائے مکہ کی شرکت و موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریم کے عقد میں آ گئی، نکاح میں آ گئی، اور نکاح کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے تمام مال آقا کریم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دیں یا راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ آقا کریم نے حضرت ختیجہ کی مرضی کے مطابق تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور سب کنیز و غلاموں کو آزاد کر کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔ حوالہ مواہب لدنیا اور تاریخ اسلام، اس طرح سے حضرت ختیجہ کی شادی آقا کریم سے ہو جاتی ہے۔ یہ سرکار کی پہلی بیوی ہیں، آقا کی پہلی شادی ہے۔ یقیناً سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ اگر پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ کو دینی باتیں سننے کے لیے ملتی رہیں گی۔ اب اجازت دیجیے اپنے دوست نسیم اختر مراد آبادی کو۔ السلام علیکم۔